اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسباب مغفرت کے تعلق سے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ 10 اسباب ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پہلا سبب، پہلا عمل تو گزشتہ ویڈیو میں آ چکا ہے کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور افسوس کرنا، اور دل میں یہ کیفیت ہونا کہ جو میں نے یہ خطائیں کر بیٹھا ہوں، مجھے ایسی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ توبہ اور استغفار ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن تعریف کا فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت ہو، توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ تو جیسا ہم غلطی کے بعد توبہ کرتے ہیں تو ہر وقت ہمیں استغفار بھی کرنی چاہیے۔ ہر وقت اگر اللہ ہم سے جو اب تک جو بھی غلطیاں کر بیٹھے ہیں، اللہ ہم اس پر بہت زیادہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار کا حکم دیا گیا قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، تو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو۔ اس استغفار پر انسان کو بہت سے نعمت انعام ملیں گے، بہت سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس بندے کے نام اعمال میں استغفار کا زیادہ عمل موجود ہوگا تو اس بندے کے لیے مبارک ہو کہ قیامت کے دن سے بہت خوشی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے، اور صبح شام استغفار کی تسبیح کرے۔ یہ کم از کم درجہ ہے، زیادہ کر سکے تو زیادہ کرے۔ اگر ہمیں استغفار کرنے کا طریقہ آ جائے نا، بہت سے چھوٹے موٹے مسئلے ویسے اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل استغفار ہے۔ نہ کسی سے عمل پوچھنے کی ضرورت، نہ کسی سے تعویذ لینے کی ضرورت، نہ کسی سے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسئلے کا حل استغفار ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، ایک بندہ آیا، آگے کہا حضرت بہت گناہ ہو گئے مجھ سے، کوئی عمل بتا دیجئے، بہت گنہگار ہوں۔ تو فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ پھر ایک بندہ آیا، کہا کہ حضرت بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے، فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی آیا، آگے کہا حضرت غریب ہوں، کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، مقروض ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے، فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے، تو فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ میرا باغ ہے، دعا کرے کہ حضرت کہ میرا باغ کا پھل اچھا مل جائے۔ گویا آج کے زمانے کی جو بزنس جو چل رہا ہے، بزنس ہمارا اچھا چل جائے، تو فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت دعا کرے کہ مجھے گھر میں میٹھا پانی مل جائے، چشمہ جاری ہو جائے، تو فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک آدمی حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ ساری چیز دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، کہا کہ حضرت آپ کے ہاتھ میں ایک عجیب چیز آ گئی کہ جو بھی آتا استغفار استغفار استغفار، ہر ایک کی پریشانی الگ الگ تھی، آپ نے ہر ایک کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے استغفار کے ذریعے سے۔ ویرسل السماء علیکم مدرارا، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے بارش نازل فرماتے ہیں۔ ویمددکم باموال، اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے تو بندے کے مال کے ذریعے سے اللہ مدد کرتا ہے۔ وبنین، اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے مدد کرتا ہے۔ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کی وجہ سے باغوں کا پھل زیادہ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری عطا فرما دیتے ہیں۔
استغفار کی وجہ سے. تو ایک استغفار کے اوپر اتنے نعمتیں انسان کو ملتے ہیں. آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے جتنے بھی پرابلمس ہیں، پریشانیاں ہیں، انہی میں سے کسی نہ کسی ایک سے وابستہ ہے. تو معلوم ہوا کہ کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آخر کے درجات بھی دیں گے اور دنیا میں پریشانی سے بھی محفوظ رکھیں گے. استغفار کثرت سے کرنی چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. بندہ یہ ہر وقت نہیں پڑھ سکتا تو چلو استغفر اللہ اتنا ہی پڑھتا رہا تو اس لفظ سے بھی استغفار ادا ہو جائے گا. میں استغفار کرتے ہوئے دل میں ندامت کی کیفیت ہو. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان بیٹھا استغفار کر رہا تھا. اس کا دل متوجہ نہیں تھا تو انہوں نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفارنا. ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے. ہم ایسے استغفار کرتے ہیں کہ ہمیں استغفار پر استغفار کرنا پڑتا ہے. استغفار پر استغفار کرنا چاہیے، ایسا استغفار. تو اس لیے توجہ کے ساتھ جب بھی استغفار کرتے توجہ کے ساتھ استغفار کرے. ہر بندے کے لیے استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے. ہر بندہ استغفار کرے، وہ نیک عمل بھی کرے. نیک عمل کرنے والے کو زیادہ استغفار کرنی چاہیے. اور گناہ تو نہیں کیا، نیکی کیا، لیکن نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرے. اس لیے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں کر پاتے. تو اس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عبدناک حق عبادتک. ایسی عبادت نہیں کر سکتے ہم جیسی کرنی چاہیے، ایسی نہیں کرے جیسی کرنی چاہیے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت ہم نے نہیں کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو ہم کس کھیت کے گاجر مولی ہیں. تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. دین میں، اسلام میں نیکی کے بعد بھی استغفار، عبادت کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتے ہیں آنکھوں سے گناہ کیے تو وضو کرتے ہوئے وہ آنکھوں سے گناہ دھل جاتے ہیں. کلی کی زبان سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں. ہاتھ دھوئے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں وضو کرتے وقت. جو یہ عبادت کی تو ایسی عبادت کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم ہے. اس سے بڑی عبادت جو نماز ہے، نماز کے بعد بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور 3 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے ہیں. یہ استغفار کیوں؟ استغفار اس لیے کہ اے اللہ مجھے جس حضوری کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی میں اس طرح نہیں پڑھ سکا. جس خضوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا مجھے نہیں پڑھ سکا میں. تو اللہ آپ میرے یہ ناقص ادھوری عبادت کو قبول کر لیجیے. استغفر اللہ اس لیے پڑھا جاتا ہے. حج کا بہت بڑا عمل ہے. حج کرنے کے بعد بھی حکم دیا گیا ہے. حج کر کے جو بندہ جب آتا ہے تو وہ ایسا لوٹتا ہے گناہوں سے جیسے اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے. گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہوتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. ایسا یہ کتنا بڑا عمل ہے. اس عمل کے بعد بھی، حج کے بعد بھی، حج قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ استغفار کرو. مقام عرفات مزدلفہ کے وقت آنے وہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے استغفار کرو. مینا کی طرف آ رہے ہیں تو حکم دیا ہے استغفار پڑھتے ہوئے استغفار کرو. اتنا بڑا عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت میں گزری، کامل زندگی عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، سب کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد آخری وقت میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ محبوب اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے بعد اب استغفار کیجیے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرے تو کوئی ماء کا لال دنیا میں ایسا نہیں جنا کہ اس کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر ایک کو ضرورت ہے استغفار کرنے کے لیے. ہر ایک کے لیے نیکی کام کرے تو بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے. گناہ کر کے پچھتا ہے تو بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے.
ہر وقت استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.